نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 2 آیات نمبر 18 19 اور 20 وَيَعْبُدُونَ اور عبادت کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ اور عبادت کرتے ہیں وہ لوگ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی ما لا یضرہم جو ان کو نہ نقصان دے سکے ولا ينفعهم اور نہ نفع پہنچا سکے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہماری سرشی ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمینوں میں سبحانہ اللہ پاک ہے وتعالی برتر ہے عما یشرکون ان لوگوں کے شرک سے وما كان الناس الا امة واحدة اور نہیں تھی یہ لوگ عالم انسانیت مگر ایک ہی امت تھی فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم اور اگر پہلے سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی من ربک تیرے رب کی طرف سے لقضی بینہم تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوتا فیما فیہ یختلفون جس بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ اور کہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوتی ان پر کوئی نشانی من ربہ ان کے رب کی طرف سے فقل انما الغیب للہ آپ فرما دیجئے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے فانتظروا پس تم انتظار کرو انی معاکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں آیات مذکورہ آیت نمبر 18 میں مشرکین کی گمراہی کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں اور غیر کی عبادت میں جاندار بھی شامل ہے غیر جاندار بھی شامل ہے ذوی الروح بھی ہے غیر ذوی الروح بھی ہے حیوانات ہے اصنام ہے بت ہے یہ سب چیزیں شامل ہیں اور یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ کے بغیر سارے غیر یہ مخلوق ہے آگ ہے پتھر ہے شجر ہے گائے وغیرہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہے یہ سارے مخلوقات ہے اور اللہ تو خالق ہے اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا رازق ہے اللہ کے بغیر جن چیزوں کو معبود کہتے ہیں بلکہ معبود باطلہ بنایا گیا ہے یہ معبودان باطلہ نفع پہنچانے یا ضرر پہنچانے سے عاجز ہے قاصر ہے لہذا خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنا حد درجہ حماقت ہے سفاہت ہے اور حد درجہ بیوقوفی اور ضلالت ہے اور جب مشرکین کو ان کی گمراہی پر متنبہ کیا خبردار کیا تو ان بیوقوفوں نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے
ہم نے ان چیزوں کو معبود اسی لیے بنایا ہے، ہم اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا، یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک شیطانی حربہ ہے، گمراہی کا، شرک پر جمنے کا۔ یہ شیطان نے اس کے لیے ان کو ایک نقطہ سمجھایا، اور شیطانی نقطہ اور یہ حربہ ان مشرکین نے اپنے طرف سے بنایا ہے۔ اب عقل مندی کا، سمجھداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ جسے راضی کیا جائے ہے تو اس کے حکم کو مانا جائے، ان کے اعمال کے ذریعے، ان کے احکامات کے ذریعے ان کو راضی کرے، اور وہ اعمال اختیار کرے جس کی تعمیل کے لیے اللہ نے حکم دی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں، زندہ ہے، مردہ ہے، شجر ہے، حجر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے مخلوقات اللہ کے بغیر غیر ہے۔ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت بطور سفارش کرنا، یہ تو سراسر گمراہی ہے۔ اور قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جیسے کہ وہ آسمانوں کا، زمینوں کا علم نہیں جانتا، زمینوں کو نہیں جانتا، زمینوں کے مخلوقات کو نہیں جانتا، آسمانوں کے مخلوقات کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالی نے تو تمہارے معبودان باطلہ کو سفارشی نہیں بنایا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہو اور اللہ کو اس بات کا علم نہ ہو؟ یہ تو ایک محال، ناممکن امر ہے۔ اللہ کا علم تو کائنات کے ذرہ ذرہ پر ہے، اور اللہ کی قدرت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالی پاک ہے، بلند ہے، بالا ہے، برتر ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، شرک کرتے ہو، اس سے اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، پاک ہے۔ آیات نمبر 19 میں فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً۔ تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ نمبر 223 میں حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک پورے عالم انسانیت توحید پر قائم تھی، دائم تھی، ہدایت پر تھی۔ پھر لوگوں نے اختلاف کیا، اور لوگوں نے توحید کے بجائے شرک، ہدایت کے بجائے ضلالت اختیار کر لی، بت پرستی شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہدایت پر لانے کے لیے مکمل جدوجہد کی، لیکن محدود لوگوں نے اسلام لایا، باقی لوگ طوفان نوح میں وہ غرق ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ توحید کا شمع روشن کرنے کے واسطے اللہ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور پھر فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اور اگر آپ کے رب طرف سے پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوتا جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ مکذبین، منکرین اور کافرین پر عذاب نازل فرماتے۔ دوسرا نقطہ یا تفسیر یہ ہے، آیات کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے پہلے سے ایک بات طے کر دی ہے کہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے دنیا میں ایسا فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ فوراً یوم الحساب تو قیامت ہے، یوم الجزا تو قیامت ہے، سزا اور جزا کا جو دن ہے وہ تو قیامت ہے۔ اسی لیے مومنین کو دنیا میں فوراً ہی بدلہ دینا اور منکرین کو دنیا میں ہی فوراً سزا دینا، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اور اسی لیے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فرمایا۔ ایک اور تفسیر بھی ہے
کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ دنیا میں عذاب نازل کرے، آخرت میں عذاب دے، یا دنیا اور آخرت دونوں میں ایسی سزا دے جو نشان عبرت بن جائے، اور ہوتا بھی ہے، ایسے ہوا بھی ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے ان کو عذاب دے، اللہ جب چاہے مومنین کو اس کا بدلہ دے، مومنین کو، کافرین کو اجر و ثواب، سزا جزا کا نظام اللہ کے پاس ہے، اس میں نہ میرا بس چلتا ہے اور نہ کسی اور کا بس چلتا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، فی کتاب محفوظ ہے۔ آیات نمبر 20 میں فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ منکرین کہتے ہیں کہ ان پر کوئی جو نشانی اب ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں ہوتی، یعنی جو معجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسی معجزہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا۔ دراصل یہ ایک بہانہ ہے، صرف باتیں ہیں، ایمان نہ لانے کے کچھ ہیلے ہے، ورنہ طلب حق کے لیے ایک ہی معجزہ کافی اور شافی ہوتا ہے۔ قرآن کریم تو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ کا، اور پھر دائمی معجزہ ہے قیامت کی صبح تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہے، بہت زیادہ تھی، اور ان بدبختوں نے دیکھی بھی ہے، لیکن یہ منکرین رسالت، منکرین بعد الموت، منکرین توحید، یہ اپنے مرضی سے فرمائشی معجزات جو ہے چاہتے ہیں، جس کا تو نہ اللہ پابند ہے، نہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہے، اور نہ معجزات رسول اللہ یا کسی بھی رسول علیہ السلام کے بس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ معجزہ ایک خارق العادت چیز ہے، عادت سے ہٹ کر ایک امر ہے، معجزہ ہے، اور مقابل کو عاجز کرتے ہیں۔ اور جس چیز کا چرچا ہو، یعنی طب کا دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسی چیز کو ظہور فرمائی جس کے مقابلے سے قوم عاجز تھی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر جادو کا دور تھا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت بلاغت کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزہ ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے، معجزات کا ظاہر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی طاقت میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور معجزے کا اختیار انبیاء علیہ السلام کے پاس نہیں ہوتی۔ لہذا فرمائشی معجزات کا مطالبہ ایک قسم کیا کہ ہے، حد درمی ہے، ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو گزشتہ امتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا رہوں گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تمہاری فرمائشیں پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا، تمہیں ہلاک کرتا ہے، تم پر عذاب نازل کرتا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے۔ اور بعض مفسرین نے آیات کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ تم نے موجودہ معجزات کی قدر نہیں کی، تم نے ایمان نہیں لایا، تم نے اس معجزات کی ناقدری کی، کفر کی، عناد کی، حسد کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب کب عذاب نازل ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے اے غافل مسلمانوں، تمہارے داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو مخاطب تو منکرین ہے، جو بعد الموت کے منکر ہے، توحید کے منکر ہے، رسالت کے منکر ہے، قرآن کریم کے منکر ہے، اور پھر تعلیم امت کو بھی ہے کہ امت کو بھی اس حوالے سے انتہائی احتیاط کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔